السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے ایک ایسے اسلامی عرب ملک کی جس کی کرنسی آج بھی دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے۔ ایسا اسلامی عرب ملک جہاں آج بھی 100 سال پہلے کی زندگی نظر آتی ہے۔ اس ملک کو مڈل ایسٹ کا ناروے بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں عمان کی۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، پورے عمان کی تاریخ کیا ہے اور پاکستانی اور انڈین لوگ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں۔ عمان کی تاریخ بتانے کی آپ دوستوں کو کوشش کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ عمان کی جو کل آبادی تقریباً 53 لاکھ کل آبادی ہے۔ 87% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 13% لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں آباد ہیں۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,501 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہاں آج بھی 100 سال پرانا جو ہے وہ عرب نظر آتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھلی کتاب بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا شہر مسقط ہے اور دارالحکومت بھی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا شہر ہے وہ سلالہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے قدیمی شہر ہے۔ یہاں پر بہت سے صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں کے لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ اکثر عمانی ساتھ خنجر رکھتے ہیں جو کہ چاندی کا بنا ہوتا ہے۔ بارڈر کی بات کرتے ہیں تو ایران، دبئی، سعودی عربیہ اور یمن واقع ہیں۔ قومی زبان یہاں پر عربی ہے، کچھ بلوچی، اردو اور ہندی بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں زندگی بہت پرسکون ہے۔ یہاں مہمانوں کو اکثر کھجوریں اور گاوا پیش کیا جاتا ہے۔ بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ لوگ۔ جرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کی پولیس امن و امان رکھنے میں کامیاب سمجھی جاتی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی پولیس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خواتین بغیر کسی پریشانی کے آزاد یہاں پر گھوم سکتی ہیں۔ مسقط کی کل آبادی 16 لاکھ ہے اور یہ ملک کا معاشی اور تجارتی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں پاکستانی اور انڈین بہت زیادہ نظر آئیں گے آپ کو۔ پاکستانی تقریباً 25,000 لوگ نظر آئیں گے جو کہ نوکری اور کاروبار کے غرض سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عمان سے دوستی اور تعلقات بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پاکستانی بہت پرسکون اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈین کی تعداد یہاں پر 7 لاکھ ہے۔ ان کی کرنسی دنیا کی تیسری بڑی کرنسی ہے۔ پاکستانی 720 روپے اور انڈین کے 220 روپے کے برابر ہے۔ جی ڈی پی یہاں پر $100 ملین ہے۔ معیشت کا انحصار تیل پر ہے، اور یہاں پر ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہاں پہ کے جو صدر ہیں تقریباً یہ ملک کے صدر کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ یہاں پر ٹورزم سسٹم کو کافی بہتر بنانے میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $25,000 ہے۔ اسلامک اور تاریخی خوبصورتی کا شاہکار ہے یہ ملک۔ مسقط میں بہت زیادہ اونچی عمارتیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہاں پر مشہور مسجد سلطان قابوس مسجد ہے جو کہ سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا قالین اور فانوس بھی اس میں موجود ہے۔ قالین 60,000 مربع فیٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ ٹورزم جو ہے وہ زیادہ تر جو سیر کرنے لوگ آتے ہیں، وزٹر لوگ آتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے بہت شوق سے آتے ہیں۔ مسقط کے سال پر ایک قلعہ بھی موجود ہے جو کہ بہت پرانا قلعہ ہے۔ قدرتی خوبصورتی یہاں پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسا ملک جہاں لوکل عمانی بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب کہ دوسرے عرب ملک میں عمانی لوگ جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، لیکن اس ملک میں عمانی لوگ اکثر عام کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹیکسی تقریباً عمانی خود چلاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں تقریباً پاکستانی، انڈین یا غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر ٹیکسی چلاتے ہیں، لیکن یہاں پر ٹیکسی تقریباً عمانی خود چلاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ امن و امان کو بہتر رکھنے کے لیے یہ بھی کافی کارآمد نظر آتے ہیں۔ یہاں کے جو عربی ہیں وہ کافی محنتی لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک ریسٹورنٹ بھی موجود ہے جو کہ بہت پرانے عرب کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس کی شکل بالکل قلعے جیسی بنائی گئی ہے۔ عمان کے گھر جو ہیں وہ زیادہ تر سفید نظر آتے ہیں کیونکہ ڈارک کلر پر یہاں پر پابندی ہے۔ یہاں پر سودی نظام جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام اسلامک بینک جو ہیں اسلامک سسٹم کو فالو کرتے ہیں، مطلب کہ بینک میں پیسے رکھ کر یہاں پر سود والا سسٹم بالکل نہیں ہے۔ سلالہ میں آج بھی زیادہ تر جو کھانے کی ڈشز ہیں وہ پتھروں پر بنتی ہیں، اور دنیا کا سب سے زیادہ مزیدار اونٹ کا گوشت بھی یہاں پر بنتا ہے۔ عمان ایک اسلامی عرب ممالک میں آتا ہے، اور اس کی جو کرنسی ہے یہ دنیا میں آج بھی تیسرے نمبر پر ہے، مطلب کہ ڈالر سے بھی زیادہ اس کا ریٹ ہے۔ پاکستانی ریٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ڈالر تقریباً 270 کے قریب ہے، اور عمانی ریال جو ہے وہ تقریباً 720 روپے کے قریب ہے۔ یہاں پر جو کرنسی ہے وہ تقریباً عمانی ریال ہی چلتی ہے، اور دنیا کی تیسری بڑی کرنسی ہے، اور معیشت کا جو انحصار ہے وہ تقریباً تیل پر ہے۔ اور یہاں پر بہت سے صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ بہت سی اسلام کی پرانی تاریخ بھی مسقط سے ملتی ہے۔ شہداد کی جنت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، جو کہ قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس بہت زیادہ سونا اور مال تھا، اور اس بادشاہ نے دنیا کے اوپر ہی جنت بنانے کا
کام شروع کر دیا۔ اس کے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور سونے کی اینٹوں سے کام کیا گیا۔ یہاں پر جب یہ شہداد کی جنت مکمل ہوئی اور شہداد نے جب اس کے اندر پہلا قدم ہی رکھا تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے یہ غرق ہو گیا اور یہ پوری جنت ان کی بنائی گئی تباہ ہو گئی۔ اگر اسلامک لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ اسلامک ہسٹری بھی عمان کے اندر موجود ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔